الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت مشکل ہے دل پہ دل کی کہانی لکھنا، بہت مشکل ہے دل پہ دل کی کہانی لکھنا، جیسے بہتے ہوئے پانی پہ پانی لکھنا. بہت مشکل ہے دل پہ دل کی کہانی لکھنا، جیسے بہتے ہوئے پانی پہ پانی لکھنا. طلبہ عزیز کی جماعت ہے ماشاءاللہ، جمعہ کا دن ہے. دعا فرمائیں کہ جو بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا دے اللہ ہم سب کے لیے قبول فرما کر کے نافع بھی بنا دے. تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالب علم کو با ادب ہونا چاہیے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب ہے اس آدمی کے اندر، جس طلبہ کے اندر، تو سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہے. ایک واقعہ شیخ یحییٰ منیری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک 7ویں کلاس کا بچہ درجہ میں پڑھ رہا تھا. استاد محترم اس کے آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کا کیا نام ہے؟ تو نہیں بتا رہے ہیں. اب استاد محترم بہت پریشان ہوئے، اس کی پٹائی بھی چالو ہے، سب کچھ چالو ہے. جب ناشتے کی چھٹی ہوئی، ناشتہ کر کے وہ آئے، اب پوچھا گیا تو کہتے میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کہ جب تم کو معلوم تھا تو ناشتہ سے پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ کہا کہ میرے ابو امی نے یہ سکھایا ہے کہ جب بھی نبی کا نام لو تو بغیر وضو کے نہ لو. میں اس وقت جو بے وضو تھا اس لیے میں جو ہے حضور کا نام نہیں لیا. جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو جو بات بھی وہ کہتا ہے اس کے اندر نورانیت ہوتی ہے، اور جب آدمی باوضو ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دن بدن چمکتا ہے اور دمکتا ہے. وہ جب بڑے ہوئے ہیں تو آج جو ہے اکثر و بیشتر سب لوگ جو ہے ان کے نام کو جو ہے بہت ادب سے لینا گوارا کرتی ہے. وہ نام ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہ. کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت طلبہ عزیز کو باادب رہنا چاہیے. استاد محترم ہیں، ان کے یہاں پہ ان کے روم میں جائے تو پہلے سلام کر کر کے اندر داخل ہو. معلوم ہے استاد محترم جو ہے روم میں ہے اور جو ہے اب باہر سے سلام بھی نہیں کیے اور روم میں داخلہ لے لیے. کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ادب نہیں سیکھ رہے. استاد کے روم میں جاتے ہیں یا گھر پر آپ تشریف لے گئے تو گھر پر بھی آپ جانے کے بعد جو ہے ابو امی کے روم میں جانے سے پہلے آپ اجازت لیجئے. کیا لیجئے؟ اجازت لیجئے. السلام علیکم 3 مرتبہ سلام کریں. اجازت ملے تو اندر جائیں، نہیں تو باہر ہی رہیں. ہو سکتا ہے کس کام میں مشغول ہو. آج آدمی اجازت لیتا نہیں، فوراً داخل ہو جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. ادب سیکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں. کلاس میں کیسے جائے گا آدمی، درجہ میں کیسے جائے گا، اس سے پہلے اس کی صفائی ستھرائی ہو، اور اس کے بعد جو بسم اللہ پڑھ کر کے جانا چاہیے، ادب سے جانا چاہیے.
ہم لوگوں کے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب المظاہری دامت برکاتہم اکثر فرماتے تھے درجہ حفظ کے بچے ہوں یا دینیات کے بچے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی سبق یاد ہو تو آپ باوضو بیٹھیں اور جب تک آپ کو کتاب یاد نہ ہو جائے آپ کسی سے بات نہ کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، آدمی بیٹھا درجہ میں بات کرنے لگتا ہے، تو کہہ رہے ادب جہاں سے آپ کا ختم ہوگا تو علم جو ہے وہیں سے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کو جزو دان میں رکھنا چاہیے اور ادب اور سلیقے سے لے جانا چاہیے، تو اس سے آپ کو جو علم آئے گا اور اس علم سے حلم پیدا ہوگا، اور وہ حلم آئے گا تو آپ کے اندر بردباری آ جائے گی۔ آپ جو ہے کتاب کو لے کر کے ایک جو ہے لٹکائے ہوئے انگریزی بچوں کے ایسے لے کر کے جا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں کا ادب نہیں ہے۔ کتاب کا ادب یہ ہے کہ اپنے کتاب کو آپ سینے سے لگا کر کے جائیے تاکہ وہ علم آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں جب آپ ادب سے رہیں گے اور ادب کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کریں گے تو اس کا جو ہے فائدہ محسوس ہوگا۔ آج جو ہے ادب جو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ کیسے بیٹھا جائے، جمائی ہو رہی ہے ہاتھ کو کیسے رکھا جائے، پورا منہ باہر رہا ہے، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے بڑوں کا ادب، چاہے بڑے ہمارے ساتھی ہوں یا ہمارے اساتذہ ہوں یا گاؤں کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر حال میں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب بڑے ہیں، ان کے سامنے آپ کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہیں، بک 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 کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے، آپ کے اندر بدتمیزی ہے اور بد اخلاقی اور بے ادبی ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ بڑوں کا ادب جو جس آدمی کے اندر ہوتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی زیرو بنتا ہے پھر ہیرو بنتا ہے۔ آپ اپنے جو ہے نفس کی اصلاح کرائے نہیں اور بڑا بننے لگتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، سفیدہ کو دیکھیے تنا ہوا رہتا ہے، کوئی اس پہ ڈھیلا بھی نہیں مارتا ہے، ڈھیلا مارتا ہے سفیدہ پہ؟ بھولے سے بھی کوئی بچہ وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے سفیدے کے پیڑ کے یہاں پہ، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اکڑ ہے۔ کیا ہے؟ اور جس آدمی کے اندر اکڑ آ جائے گی تو اس کی ہمیشہ پکڑ ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے گا جو طلبہ اور جو بھی اپنے آپ میں بنتا ہے وہ جہاں جاتا ہے پکڑا جاتا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں اگر سامنے چلے جائیں، سامنے تو کسی کی بھی کوئی عزت کرتا ہے، اصل عزت تو وہ ہے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کی خیر خواہی بتیا رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی باادب بنے، اور باادب بننے کے لیے یہ مدرسہ ہے، یہاں سیکھیں کہ باادب کیسے بنا جاتا ہے۔ اور وہیں دیکھ لیجئے عز و انکساری ہے، آم کے درخت کو دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر آپ کو 2-4 بچے نظر آ جائیں گے ڈھیلا لے کر کے کہ آم توڑیں گے اور اس کو چٹنی بنائیں گے یا پیاز کاٹ کر کے کھا لیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر عز و انکساری ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، بڑوں کے اس کے اندر ادب ہونی چاہیے۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ آج جو ہے دعاؤں کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو تو ہمیشہ اکثر و بیشتر میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک امام صاحب ہیں اسی علاقے میں، اور بھی آپ لوگ بھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھائی اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں؟ تو مدرسے والے حضرات کہیں گے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، مسجد میں جو ہے اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو امام صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کوئی اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ایک دم کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں اور تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کہا مولانا سوچ سمجھ کر کے جواب دیجئے۔ تو وہ مولانا اور وہ مدرس وہ ذمہ دار سب اپنا کیا سوچ کر کے جواب دے رہے ہیں؟ نہیں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ کہنا کہا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مدرسہ میں رہتا ہوں، پڑھتا پڑھاتا ہوں، اس کے لیے چندہ کرتا ہوں، بھیک مانگ کر کے لاتا ہوں، بچوں کو دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ کہا کچھ نہیں،
یہ سب آپ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں. کیا پیٹ کے لیے ہے؟ بھائی آپ پڑھائیں گے نا تو پیسہ کیسے ملے گا؟ چندہ نہیں کریں گے تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ امامت نہیں کریں گے کرائیں گے تو آپ کو امام مقتدی پیسہ کیسے دے گا؟ یہ سب آپ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کب وقت دیتے ہیں اور اللہ سے کب مانگتے ہو؟ بیچارے بہت شرمندہ ہوئے کہ واقعتاً میں اپنا کوئی وقت خالی کر کے اللہ سے. اب خالی وقت کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں ہو یا کسی وقت بھی آپ نماز سے پہلے یا وقت سے پہلے آ کر کے اللہ سے مانگیے. یہ ہوا کہ آپ اللہ اپنے لیے اللہ کو منا رہے ہیں. یہ تو ہوا کہ ہم خانہ پوری کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر کیا ہے؟ خانہ پوری ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس آدمی کے زندگی میں دعا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی خالی محسوس نہیں کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دماغ خالی ہو جاتا ہے تو سب اس کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں. جس آدمی کے زندگی میں دعاؤں کا اہتمام نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ آدمی کوئی کام کا نہیں ہے. دیکھنے میں ہے مگر ہے کوئی کام کا نہیں. اس کی مثال وہی ہے جس آدمی کے کیا ہے دماغ کو خالی کر دیا جائے تو کھوکھلا ہو جائے گا. سر لے کر کے کیا کرے گا؟ لوگ اسے پاگل کہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کے اہتمام سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے آدمی ترقی کرتا رہتا ہے. تو یہ تین باتیں تھیں. پہلی باتیں کیا ہے؟ ادب ہے کہ ہر حال میں ادب کرنا سیکھو. کہ ہم جو ہے اساتذہ کے روم میں جائیں یا ایک لوٹا اگر ہم کہاں سے لے کر گئے وہیں لا کر کے رکھیں. نلکا چالو کیے تو پھر اس کو چالو ہی کر کے چھوڑ نہ دیں بلکہ اس کو بند کریں. کوئی گندگی ہے اس کو ہم صاف کر دیں. کہیں پہ کوئی کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے اس کو کوڑے کرکٹ کے جو ہے جگہ پہ ڈال دیں. کہیں پہ جو ہے کاغذ وغیرہ ہے تو اس کو کاغذ وغیرہ کی جگہ پہ ڈال دیں. یہ سب ادب سیکھنا چاہیے. تو کہہ رہے پہلی چیز ہے ادب. اور دوسری چیز کیا ہے؟ بڑوں کی تعظیم اور جو ہے بڑوں کے جو ہے بڑوں کا ادب ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام. تو طلب حدیث کے اندر جب یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.